الله الرحمن الرحيم فرمان نبوی ہے میرے سب صحابہ استاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔ ناظرین، برائٹ سول چینل کی طرف سے آپ سب کو الطاف کا سلام پہنچے۔ میرے معزز ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت کے لیے دوسرے شہروں میں لے جاتے رہے اور اپنی حکمت و دانائی اور ایمانداری سے تجارت کر کے کافی سارا پرافٹ کماتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش اور آپ کی ایمانداری سے بہت متاثر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑے اعزاز سے نوازنے کا فیصلہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا مبارک خیال ڈالا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت امیہ کو شادی کا پیغام دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نفیسہ بنت امیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اگر آپ کو کفایت ہو جائے خوبصورتی، مال، شرافت اور فائد کی طرف تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حامی نہیں بنیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ نفیسہ بنت امیہ نے کہا کہ یہ میرے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، اور اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، نفیسہ بنت امیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اپنی مہم میں کامیابی کی خبر لے کر لوٹیں اور انہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ دونوں اطراف کے بزرگوں کی موجودگی میں یہ مبارک شادی انجام پائی۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ تھیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی، جو عین شباب کا زمانہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق مہر میں 20 جوان اونٹ دیے گئے، جنہیں ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیا گیا۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں یہ ذکر کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان میں تقویٰ، زہد اور حیا چمکتی دیکھی، اور اس کو سمجھ آیا کہ بادل اور سر نامی درخت ان دونوں کا سایہ اس پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا جو وعدہ کیا گیا ہے اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے زواج کی دعوت دے دی، اور کیا ہی اچھا ہوا کہ آرزو میں اچھے لوگوں کو پہنچی۔ ناظرین، اس مبارک شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی محبت کے ساتھ ایک وفا شیار خاتون ثابت ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دل جوئی، شفقت، توجہ اور بے مثال محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جیت لیا۔ یہ شادی بڑی ہی مبارک اور نیک وقت ثابت ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہترین بیوی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شوہر ثابت ہوئے۔ ان میں بے مثال محبت قائم ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کو اپنی کفالت میں لیا تو حضرت خدیجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مہربان دل اور مشفق ماں ثابت ہوئیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے سوا باقی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹوں میں حضرت قاسم و عبداللہ علیہ السلام اور بیٹیوں میں زینب، رقیہ، فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صاحبزادے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، جبکہ لڑکیوں نے دور اسلام پایا، اسلام قبول کیا اور ہجرت بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں اپنی صفات کی وجہ سے ممتاز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، مفلس کو مال دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ناظرین، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت مالدار خاتون تھیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سخی اور تقسیم کرنے والے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال سخاوت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، باقی کے حالات زندگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو